بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر، اور آج ہم بی لفٹ نمبر 12 پر بات کریں گے۔ تسلسل کی اس سرگرمی کو آپ نے اگر کتابوں پر مکمل کر لیا ہے تو اصلاح کے لیے ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیجئے۔ اسی کی مناسبت سے آج ہمارا جو حاصل تعلم ہے وہ ہے سادہ اور مرکب جملوں پر مشتمل عبارت سمجھ کر پڑھ سکیں۔ تو پڑھنے کی سرگرمی ہوگی جس میں ہم اپنے سبق کو پڑھیں گے، لیکن ہم نے ذہن میں کیا بات رکھنی ہے کہ اس میں سادہ جملے کون سے ہیں اور مرکب جملے کون سے ہیں۔ تو عبارت شروع کرنے سے پہلے جلدی سے دیکھ لیجئے کہ سادہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایسا جملہ جس میں ایک ہی بات، ایک ہی کام یا ایک ہی فعل کا ذکر ہو، اس کو سادہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے علی نے نماز پڑھی، ایک ہی کام کا ذکر ہے، اس لیے یہ سادہ جملہ ہے۔ پھر ہوتا ہے جی مرکب جملہ۔ مرکب جملے سے مراد ہے کہ ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ افعال یعنی کاموں کا ذکر ہو اور اس میں ربط کے چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑا جائے، جیسے اور، پھر، لیکن، کیوں، کیونکہ وغیرہ۔ جیسے علی نے نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کی، اس میں دو کاموں کا ذکر ہے اور اس میں اور کی ذریعے ہم نے ان دو جملوں کو ملایا ہے جو ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، اس لیے اس کو ہم کہیں گے مرکب جملہ۔ اب اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج آپ نے دو کام کرنے ہیں، ایک اپنے سبق کی خواندگی کریں گے اور پھر آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اس میں سے مرکب جملے کون سے ہیں اور سادہ یا مفرد جملے کون سے ہیں۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بچپن ہی سے بہت دیانتدار تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، اور امین جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اور وہ آپ کی امانت کو اسی طرح واپس کر دے، یعنی امانت دار۔ عرب میں ہر سال ایک مشہور تجارتی میلے کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ انعقاد کا مطلب ہوتا ہے منعقد کرنا، کسی چیز کا اہتمام کرنا۔ اس میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے 20 اونٹ لائے، مگر کسی ضروری کام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو باہر جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے غلام کو تاکید فرما گئے کہ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے، اگر کوئی اسے خریدنا چاہے تو اس کی نصف قیمت وصول کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے 20 اونٹوں کے ساتھ ایک ایسے میلے میں تشریف لائے جو ہر سال عرب میں منعقد کیا جاتا تھا، جو اس کا انعقاد کیا جاتا تھا، اور جہاں پر جانوروں کی یا مویشیوں کی یا دیگر چیزوں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جن الفاظ جو نئے تھے اس سبق میں، جن کے معنی ہم نے دوران خواندگی جن پر بات کی، ان کو آپ نے درست معنی سے ملانا ہے اور سبق میں سے سادہ اور مرکب جملے جلدی جلدی خط کشید کرنے، سادہ جملے پر سین اور مرکب جملے پر میم لکھتے جائیے۔ یہ آپ کی تدریسی جانچ ہوگی۔ اس کے بعد گھر میں آپ نے نکھار کی ذیل میں ایک اور عبارت کو پڑھ کر یہی کام کرنا ہے اور کل اپنی معلمہ کو دکھائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔